بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کشمش ہڈیوں کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ صبح کے وقت ایک گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ بھگوئی ہوئی کشمش استعمال کرنا نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے کا نہایت سادہ اور مؤثر طریقہ ہے۔ ناظرین، یمن کے علاقے عرش سے تعلق رکھنے والا ایک شخص اپنے اونٹ فروخت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا۔ مکہ کے بڑے سردار ابو جہل نے اس سے اونٹ خرید لیے، مگر قیمت ادا کرنے سے ٹالتا رہا۔ ناظرین، عراشی کئی دن اس کے پاس جاتا رہا، مگر ہر بار یہی جواب ملتا کہ کچھ دن اور انتظار کرو۔ آخر کار وہ مایوس ہو گیا۔ چنانچہ ایک دن وہ قریش کی مجالس میں جا کر پکارنے لگا، میں مسافر ہوں، ابو الحکم بن ہشام نے میرے اونٹ لیے ہیں، لیکن میرا حق ادا کرنے سے انکاری ہے۔ کون ہے جو میرا حق دلوا دے؟ تمام لوگ خاموش رہے، کیونکہ ابو جہل سے مطالبہ کرنا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ قریش میں بیٹھے ایک شخص نے شرارت کرتے ہوئے اشارہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب تشریف فرما ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کر دیں گے۔ چنانچہ عراشی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تکلیف بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو ابھی تمہارا حق لے دیتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کے گھر پہنچے تو اس نے دروازہ کھولتے ہی رنگ بدل لیا، لرزنے لگا اور باہر گھبرا گیا اور بالکل گھبرا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا حق ادا کرو۔ ابو جہل فوراً اندر گیا اور رقم لا کر عراشی کے حوالے کر دی۔ یہ منظر قریش کے لیے حیرت کا باعث تھا۔ بعد میں جب ابو جہل سے پوچھا گیا کہ آج تمہیں کیا ہو گیا تھا، تو وہ کہنے لگا، جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو میں شدید خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے سر کے اوپر ایک اونٹ، طاقتور اونٹ کھڑا ہے، جس جیسا نہ میں نے کبھی دیکھا اور نہ میں نے کبھی سنا۔ اگر میں انکار کرتا تو وہ مجھے چبا ڈالتا۔ ناظرین، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد تھی۔ انصاریہ اور اونٹنی غصبہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے رات کے وقت مدینے پر حملہ کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیز رفتار اونٹنی غصبہ اور انصاری عورت کو قیدی بنا کر لے گئے۔ دشمن اپنی بستی میں جا کر سو گئے۔ عورت نے کسی طرح رسیاں کھولی اور بھاگنے لگی۔ وہ جب عام اونٹوں کے پاس گئی تو وہ ڈر کر آوازیں نکالنے لگے، مگر عصبہ خاموش رہی، کیونکہ اس نے عورت کو نقصان پہنچانے والا نہیں سمجھا تھا۔ عورت اونٹنی پر سوار ہوئی اور عصبہ تیز رفتاری سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئی۔ دشمن پیچھا نہ کر سکے۔ عورت نے راستے میں یہ نظر مانی کہ اگر یہ اونٹنی اسے صحیح سلامت مدینہ پہنچا دے تو وہ اسے ذبح کر دے گی۔ جب وہ مدینے پہنچی تو لوگوں نے کہا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو فرمایا،
یہ عورت اس بے زبان جانور کے احسان کا بڑا بدلہ دینا چاہتی ہے۔ نظر گناہ کے کام میں پوری نہیں کی جاتی، اور نہ وہ نظر درست ہے جس چیز کا آدمی مالک ہی نہ ہو۔ کشمش کے فائدے۔ ناظرین، تحقیقات کے مطابق پانی میں بھگوئی گئی کشمش دماغی توانائی کو بڑھا دیتی ہے، مدافعتی نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ اس میں وٹامن بی اور وٹامن سی پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، جسم میں آئرن کی کمی پوری کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آئرن جذب کرنے میں بھی مددگار ہے۔ سونے سے پہلے مراقبہ یا یوگا ذہنی تناؤ کو کم کر دیتا ہے۔ کمرہ مکمل اندھیرا رکھیں تاکہ میلاٹونن بہتر بنے۔ سوتے وقت موبائل، ٹی وی یا دوسری اسکرینوں سے پرہیز کریں۔ ناظرین، گرم موزے سردی سے بچاتے ہیں، لیکن ہمیشہ ڈھیلے موزے استعمال کریں۔ صاف موزے پہنیں تاکہ جلدی مسائل پیدا نہ ہوں۔ سوتے وقت ڈھیلے سوتی اور ہوادار کپڑے پہنیں۔ سردیوں میں ہلکا سویٹر پہننے سے جسم گرم رہتا ہے اور نیند بہتر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نزلہ، کھانسی اور گلے کے درد کے لیے گھریلو نسخہ: آدھا چائے کا چمچ ہلدی، آدھا چائے کا چمچ سونٹھ دار خشک، ایک کالی مرچ یا 2 چٹکی پیسی ہوئی، ایک کھانے کا چمچ شہد، ان سب کو ملا کر کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا بعد میں دن میں 2 سے 3 مرتبہ استعمال کریں۔ ناظرین، 4 قسم کے لوگ جنہیں جہنم میں سخت عذاب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگ جہنمیوں کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے۔ نمبر 1، امانتیں کھانے والے۔ نمبر 2، پیشاب سے پاکی کا خیال نہ رکھنے والا۔ نمبر 3، فاحش باتوں میں لذت لینے والا۔ نمبر 4، غیبت کرنے والا۔ منفی سوچ سے بچیں۔ ناظرین، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اکثر منفی خیالات آتے ہیں کہ کہیں ہمیں کوئی بڑی بیماری تو نہیں، مگر یہ سب وہم اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحت کا ایک بڑا حصہ مثبت سوچ پر منحصر ہے۔ اچھی سوچ صحت یابی کی رفتار کو بڑھا دیتی ہے۔ امید انسان کی طاقت ہے۔ معجزے بھی انہی کے لیے ہوتے ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، صدقہ دینے سے دیمک ختم ہو جاتی ہے۔ اگر قرآن پاک کے وزن کے برابر کسی کو گندم صدقہ کر دی جائے تو دیمک گھر چھوڑ دیتی ہے۔ اگر کسی سبزی یا کسی چیز کی بو ہاتھوں پر لگ جائے تو ہاتھوں پر سٹیل کا چمچ رگڑیں اور دھو لیں، ہاتھوں کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کھانے میں چند پتے پودینے کے شامل کرنے سے چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے اور چہرہ خوشنما نظر آتا ہے۔ ناظرین، صرف ایک دن میں 6 بادام کھانے سے وزن تیزی سے کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ اگر چہرے پر لگانے والی کریم خشک ہو جائے تو اس میں عرق گلاب شامل کر دیں۔ کریم دوبارہ سے قابل استعمال ہو جائے گی اور دوبارہ سے کریم آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو سونے سے پہلے سونف کھائیں، بچوں کی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر جوتوں کی وجہ سے پاؤں پر داغ پڑ جائیں تو گلیسرین میں لیموں شامل کر کے مکسچر بنائیں اور پاؤں پر مل دیں۔ ناظرین، جرمنی میں بچوں کو دوائیاں دینے کے بجائے ان کو سونف کھلائی جاتی تھی۔ نہانے کے بعد گھٹنوں پر سرسوں کا یا زیتون کا تیل لگائیں۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت سنت کی نیت سے سرما ضرور لگا لیا کریں، اس سے آنکھیں بہتر ہوتی ہیں۔ ناخن کاٹنے کے فوراً بعد سرسوں کا تیل ناخنوں پر لگا دیا کریں۔ کھانے کو اچھی طرح چبا کر کھائیں،
گیس نہیں بنے گی۔ ناظرین، اگر کسی کو لیکوریا یا پھر سردی کی شکایت ہو تو 1 چمچ سونٹھ شہد میں ملا کر دن میں 4 بار کھلائیں، آرام آ جائے گا۔ ناظرین، سالن دم پر رکھنے سے پہلے اس میں برف کے 3 ٹکڑے ڈال دیے جائیں تو ساری چکنائی اوپر آ جائے گی اور رنگت خراب نہیں ہوگی۔ ناظرین، اگر ہاتھوں سے زیادہ پسینہ آتا ہو تو بینگن کا پانی نکال کر ہاتھوں پر ملیں، زیادہ پسینہ آنے کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ جسم کا درد ختم کرنا ہو تو پائے کھائیں، ان میں زنک، میگنیشیم اور فاسفورس ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔ ناظرین، رات کو بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد ہلکی مالش کریں، سیاہ حلقے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، کپڑے دھوتے وقت واشنگ مشین میں بیکنگ سوڈا ڈالیں، سرف کم لگے گا۔ ذہنی تھکن کو دور کرنے کے لیے گوشت کی جگہ سلاد زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، ذہنی تھکن ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جو لوگ حسد کرتے ہیں ان کے گھروں میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ دن بھر کی تھکن کو دور کرنے کے لیے پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیں، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، شکرکندی کھانے سے انسان کی بھلائی اور توانائی بڑھتی ہے۔ بکری کا دودھ جسم کو طاقت دیتا ہے اور کام کے وقت تھکن محسوس نہیں ہوتی۔ ناظرین، جہاں عزت، سچائی اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کریں، ورنہ تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ ناظرین، بے ذائقہ چیزیں زیادہ کھائیں، اس سے بواسیر نہیں ہوتی۔ ناظرین، بے ذائقہ چیزیں زیادہ کھائیں، اس سے بواسیر نہیں ہوتی۔ موٹی خواتین صبح نہار منہ لیموں اور دار چینی کا سفوف پانی میں ملا کر پئیں تو وزن کم ہو سکتا ہے۔ صبح شام روغن بادام یا نیم گرم تیل کانوں میں ڈالنے سے سماعت بہتر ہوتی ہے۔ ناظرین، لیموں کا رس چہرے پر ملنے سے جلد نکھرتی ہے۔ روزانہ بھنے ہوئے چنے کھائیں، بکرے کی کلیجی بھون کر کھانے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ ناظرین، بادام اور گاجر کا حلوہ صحت کے لیے مفید ہے۔ جو خواتین سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہیں انہیں گھٹنوں کا درد کم ہوتا ہے۔ جس گھر میں صبح سویرے صفائی ہو جائے وہ گھر ہمیشہ آباد رہتا ہے۔ جو لوگ رات دیر سے سوتے ہیں ان کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، دنیا کے 5 بہترین ڈاکٹر ورزش، خوراک، عزت نفس، نیک دوست اور بہتر نفسیات ہیں۔ زندگی کے ہر مرحلے میں ان سے وابستہ رہیں۔ ناظرین، کھانے کے بعد ضرور مسنون دعائیں پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔ ناظرین، صحت بہترین ساتھی ہے۔ جب یہ ساتھ چھوڑ دے تو انسان دوسروں پر بوجھ بن جاتا ہے۔ تیل کا استعمال مایوسیوں کو کم کرتا ہے۔ بالوں میں کنگھی کرنے سے بخار کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ بیٹھ کر کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے، اس لیے روزانہ 1 مٹھی کالی کشمش کھا لیا کریں۔ ناظرین، زیادہ بیٹھ کر کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے، اس لیے روزانہ 1 مٹھی کالی کشمش کھا لیا کریں۔ ناظرین، پیاز کاٹتے وقت آنکھوں میں پانی سے بچنے کے ٹوٹکے۔ پیاز کو کاٹنے سے پہلے 10 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ کاٹتے وقت چھری تیز ہو تاکہ کم خارش پیدا ہو۔ پیاز کاٹتے ہوئے پاس میں پنکھا چلا دیں تاکہ بخارات آنکھوں تک نہ آئیں۔
پیاز کے اوپر والے حصے سے کاٹنا بہتر ہے۔ جڑ والے حصے میں زیادہ گیس ہوتی ہے، اسے آخر میں کاٹیں۔ ناظرین، بالوں میں تیل لگانا نقصان دہ نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ اگر تیل لگائیں تو صرف ہلکا سا اور 2 سے 3 گھنٹے بعد ضرور دھو لیں۔ ہمیشہ اپنے سر کی جلد کے مطابق تیل منتخب کریں۔ ناریل، زیتون یا بادام کا تیل لگائیں۔ ہفتے میں 2 بار ہلکا مساج خون کی گردش کو بہتر کرتا ہے۔ بالوں کو بہت زیادہ گرم پانی سے نہ دھوئیں، اس سے ٹوٹ پھوٹ بڑھتی ہے۔ مرغی کا گوشت عام طور پر نقصان دہ نہیں ہوتا، مسئلہ صرف زیادہ مقدار یا غیر معیاری گوشت کا ہوتا ہے۔ باہر کا بازاری فارم والا نان فریش گوشت استعمال نہ کریں۔ ہفتے میں 3 سے 4 بار کھانا ٹھیک ہے، ضرورت سے زیادہ نہیں۔ گھر کا پکایا ہوا سادہ، کم مرچ مصالحے والا گوشت بہتر ہوتا ہے۔ دائمی بیماری والوں کو گوشت کے ساتھ سبزیاں ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ ناظرین، خواتین میں سینے کی جلد ڈھیلی ہونے کے لیے محفوظ احتیاطیں۔ نوٹ: جسم کی شکل بدلنا قدرتی ہے، ٹوٹکے صرف جلد کی نرمی اور صحت بہتر کرتے ہیں۔ ناریل یا زیتون کا تیل ہلکا سا سرکل میں مساج کریں، جلد ملائم رہتی ہے۔ روزانہ ہلکی ورزش جیسے پیلنگ، برکس، کندھوں کی ورزش جلد مضبوط رکھتی ہے۔ اچھی پانی کی مقدار جلد کو ٹائٹ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ بہت سخت قسم کی چیزیں، خطرناک جادوئی تیل یا گھریلو کیمیکل استعمال نہ کریں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔